ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ भरपूर हाथ सजा के सच्चाई नाल हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, हम जब उसकी हैकल में, उसके घर में आते हैं, हमारे दिलों में बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, बहुत सी प्रोग्राम होते हैं कि हम जाएंगे और जाके हम और बड़े ईमान के साथ हम ये चीज़ों को लेके आते हैं। बमै मेरे हम लोग जब कोई ख़ानदान का फ़र्द कोई बीमार होता है या प्रॉब्लम में होता है या और कोई इंसानी मुश्किलात जो हर एक ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि अगर हम ईमान के उस जीने पे हैं, अगर हम जहाँ पर हमारी अप्रोच डायरेक्ट हो जाती है, तो खुदा हमारी दुआ को सुनता और उसका जवाब देता है और हम शादमान हो जाते हैं। हालेलुया। और अब हम दूसरा की जो ज़बूर गाएंगे, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, और यह हकीकत बात है कि उसके पंखों के साए के नीचे अगर हम संभले हुए हैं तो डेंजरस ख़तरनाक चीज़ों से, ऐसे जो जंगली दरिंदे हैं, उनसे वो हमें बचाकर महफूज रखता है। हालेलुया। खुदावंद की सताइश हो। गाएंगे बड़ी खुशी के साथ तालियां बजाकर। खुदावंद है मैं आसरा
हमने क्या गाया जी? हमने एक बड़ा प्यारा इसमें अंतरा गाया, तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी, यानी हमारी वफादारी जो है किसके साथ? खुदा के साथ, रूहुल कुदस के साथ, यीशु मसीह के साथ। उस वफादारी को खुदावंद हथियार के तौर पर किसके खिलाफ इस्तेमाल करता है? अबलीस के। और जब हम खुदा के साथ वफादार, तो याद रखें कि अबलीस हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमारी वफादारी ही हमारा हथियार है। इसलिए खुदावंद चाहता है कि मैं और आप उसके हजूर दयानादार रहें, वफादार रहें, जिंदगी की आखिरी सांस तक, जब तक हम जिंदा हैं हमें उसके साथ वफादार रहने की जरूरत है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र करें। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। नेक्स्ट गीत जो हम गाएंगे, जय 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 हो प्रभु यीशु की। जय का मतलब है फतेह। खुदावंद यीशु मसीह ने इसका ऐलान कर दिया हुआ है, आप सब जानते हैं। मौत और कब्र पर फतह पाकर उसका खुशी का शादियाना बजा दिया था। तो आज हम जय हो प्रभु की करके, क्योंकि उसकी जय तो हो चुकी है, आज अपने लबों से इसका इकरार करेंगे और खुशी से पाक रूह से मामूर होकर गाएंगे। हालेलुया। जय हो प्रभु यीशु की। हालेलुया, जय हो प्रभु यीशु की। हालेलुया, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो।
नारे उस खुदावंद के लिए बजाएंगे जो जय जयकार के लायक है, जिसका तख्त इस जगह पर लगा हुआ है। शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे उसकी। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया। तशरीफ रखें। वक्त है कि थोड़ा वक्त हम दुआ में गुजारें। इंडिविजुअल भी अगर कोई अपने दिल में कोई भी उनके दिल में दुआ है किसी के लिए वो कर सकते हैं। जमात में से मैं 2 दुआ की दरख्वास्तें करूँगा। पहली दुआ हम किरण नईम के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जलाली आसमानी बाप, खुदावंद आपका शुक्र और आपके नाम की तमजीद करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हम सबों की ज़िंदगी में बख्श दिया। आपका शुक्र और आपके नाम की तमजीद हो खुदावंद। बहुत से लोग हैं जो आज के दिन को ना देख सके, लेकिन खुदावंद ये आपका फ़ज़ल है कि आपने हम सबों को आज का दिन दिखाया है। खुदावंद जितने लोग आपकी हजूरी में सरनगू हैं, एक एक के लिए बरकत और प्रॉस्पेरिटी की दुआ करती हूँ खुदावंद। जो लोग अभी रास्ता में और आने वाले हैं खुदावंद उनको खैरियत से लेके आइएगा खुदावंद। हमारा हम करना, आपकी सताइश करना खुदावंद आपकी हजूरी में मकबूल ठहरे खुदावंद। एक एक जान के लिए खुदावंद जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, इनके लिए, इनके घरानों के लिए बरकत की दुआ चाहती हूँ खुदावंद। जो अपने दिल में जो भी ख्वाहिशात लेकर आए हैं खुदावंद, जो भी इनकी ज़रूरियात है, आप उनको अपने इलाही ख़जाना से पूरा कर दीजिए खुदावंद। आप रहीम और करीम खुदावंद हैं। आप कहर करने में धीमे और शफ़क़त में गनी बाप हैं खुदावंद। आप हमारी दुआओं को सुनते हैं, आप उनका जवाब देते हैं खुदावंद। आप इंसान नहीं जो झूठ बोले और आदमजात नहीं कि अपना इरादा बदलें खुदावंद। जब हम आपसे मांगते हैं तो खुदावंद आप हमें जवाब देते हैं खुदावंद। आपके कलाम में लिखा है कि मांग तो मैं कौमों को तेरी मेरास और ज़मीन के इंतहा हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। आपके कलाम के लिए, कलाम के गहरे भेदों के लिए, खूबसूरत और उम्मीद बातों के लिए खुदावंद आपका शुक्र करती हूँ खुदावंद। पास्टर जी के लिए, उनके घराने के लिए बरकत की दुआ चाहती हूँ खुदावंद। आपका शुक्र करती हूँ कि आपने एक अच्छा चरवाहा हमें दिया है खुदावंद। पास्टर जी को इसी तरह ज़ोर और क़ुव्वत अता कीजिए खुदावंद। जो खिदमत आपने उन्हें दी है वो उसे दयानतदारी से करने वाले हों और आपके लिए बहुत सी रूहों को जीतने का वसीला हों खुदावंद। जितनी देर तक हम यहाँ पर रहते हैं खुदावंद आपका पाक रूह हमें संभाले रहे खुदावंद। हमारा गाना बजाना, हमदो सिताइश करना आपकी हजूरी में मकबूल ठहरे खुदावंद। पास्टर डोनल को आपके हाथ में देती हूँ खुदावंद। इरफास की तरतीब अता कीजिए जब मीटिंग को लीड कर रहे हैं खुदावंद। आपका पाक रूह उन्हें घेरे रहे हो खुदावंद। आपका शुक्र और आपके नाम की तमजीद करती हूँ खुदावंद। इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। कुछ मांगते और पा लेते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से। हम इसी तरह दुआ में झुके रहेंगे। एक और शुक्रगुजारी की दुआ हम भाई शहजाद के साथ मिलकर करेंगे। भाई शहजाद नज़ीर। कुदूस 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 खुदाम रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक तेरा शुक्र करते, तारीफ़ करते वापस मने आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए जो तूने हम सब की ज़िंदगी में दिया कि हम मुख्तलिफ़ जगहों से खुदाम तरा अपनी सारी मसरूफियात को छोड़ कर तेरे हजूर हाजिर हैं। ये तेरा फ़ज़ल है कि तूने आज हमें बुलाया कि हम तेरे हजूर हाजिर हों, तेरे खुदाम तरा जी भर का प्रस्तिश करें, तेरे मुँह की बातों को सुने और खुदाम तरा तेरे हजूर से बरकतों को लेके जाएँ। हम इस सारी प्रस्तिश के लिए जो इस वक्त हो रही है तेरा शुक्रगुजारी पेश करते हैं। पास्टर साहब को, लीड करने वाले पास्टर डोनल्ड साहब को और खुदाम पूरी क्वायर को तेरे बेशकीमत लहू की कुदरत में छुपा देते हैं खुदाम सारी चर्च मैनेजमेंट को, ताकि यहाँ की सारी इन्वायरमेंट खुदाम यीशु मसीह तेरी मर्जी की, तेरे कब्जा कुदरत के साथ काम करे और जिस तरह तू चाहता है हम तेरी हमदो सिताइश करें। मैं हम सब लोगों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ कि जिनके सर इस वक्त तेरे हुजूर झुके हुए हैं तो सबकी दुआओं को सुनना, उनका जवाब देना, क्योंकि खुदाम तआला हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो सिर्फ तेरे ही पास हैं। हम लोग अपनी नज़रें तेरी तरफ लगाते हैं, हमारी तवज्जो कभी तुझसे बहकर हम तुझसे दूर जाने वाले ना ठहरे, बल्कि हमेशा तेरे करीब करीब रहें, क्योंकि यीशु जिसके पास तू है उसके पास ज़िंदगी है। तेरा शुक्र दे, तारीफ़ करते हैं। इबादत के बाकी हिस्से को भी तेरे हाथ में देते हैं। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत और जलाली नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। हम अपने कदमों पे खड़े होंगे। मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ, तो हम कौन हमारी दुआओं को सुनता और उसका जवाब देता है, ये आप इसमें डूब के गाएं। अगर आपकी कोई भी मुश्किलात हैं, आपके इस गीत गाते गाते वो मुश्किलातें दूर हो जाती है। हालेलुया। इसीलिए आप दिल से इस चीज़ को अपने दिल में लेके ये शायरी को
पाकरू के मसा के उस सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लें, तो जब आप यहाँ से जाएंगे तो मुसीबतें आपको नज़र नहीं आएंगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। Praise Jesus। हम थोड़ी देर में खुदा का कलाम सुनने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सब अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाएं, उसकी प्रेजेंस को फील करना शुरू करें। सब आंखें उसके ज़रूर बंद हो जाएंगी और खुदा पाक रूह को बोलेंगे, खुदावंद आज मैं ईमान रखता हूँ कि तू परस्तिश के वसीला से और कलाम के वसीला से मुझे बरकत बख्शने वाला है। हमारे ज़हनों को, सोचों को, ख्यालों को, इरादों को अपने कब्जा कंट्रोल में। हालेलुया। याद रखें, जब तक रूहुल कुदस हमारे ज़हन को कंट्रोल ना करे, हम ना उसकी परस्तिश कर सकते, ना हम उसका कलाम सुन सकते और उसको समझ सकते। इसलिए ज़रूरी है कि पाक रूह की मदद को हम मांगें ताकि वो हमारी मदद कर सके। गाएंगे मेरे साथ। तुझे बख्शे इज्जत, तुझे दे मकाम, बुलंदी पे याकूब के रब का नाम। तुझे बख्शे इज्जत, तुझे दे मकाम, बुलंदी पे याकूब के रब का नाम। तुझे तेरा शुक्र करते हैं, तेरा रूह जो यहाँ पर जुम्बश कर रहा है, तेरा रूह जो यहाँ पर मौजूद है, और तेरे रूह के वसीला से ऐ खुदाउन हम सब ऐ खुदाउन तुझ में तरक्की करते हैं, तुझ में बढ़ते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। ऐ खुदाउन अगर तेरा रूह ना हो तो हम तेरे हुजूर नहीं आ सकते। ये तेरा रूह ही है जो हमें तेरी बारगाह में लाने का वसीला बनता है, हमें घेर कर लाता है ताकि हम तेरी परस्तिश कर सकें, तेरे नाम को ऊंचा उठा सके, क्योंकि तू मुबारक खुदा है, तू जलाल का बादशाह है, तू शहनशाहों का शहनशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। हम तेरा शुक्र करते हैं, हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए। हालेलुया, हालेलुया। है मुबारक तेरा नाम। दुआ या माहौल में सब गाएंगे। है मुबारक तेरा नाम। अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे और बोलेंगे, खुदावंद तू मुबारक है। है मुबारक तेरा नाम, तेरा नाम यीशु मसीह। सबसे आला तेरा नाम, सबसे आला तेरा नाम, सबसे आला तेरा नाम, तेरा नाम यीशु मसीह। कितना सुंदर तेरा नाम, कितना सुंदर तेरा नाम, कितना सुंदर तेरा नाम, तेरा नाम यीशु मसीह, यीशु मसीह।
हालेलुया। खुदावन तेरा नाम मुबारक है, तेरा नाम सब नामों से आला नाम है। इस नाम के वसीला से रिहाई है, निजात है, छुटकारा है। ना आसमानों में ऐसा कोई नाम है, ना जमीन के ऊपर ना जमीन के नीचे है। खुदावन तेरा नाम सब नामों से आला नाम है, कुदरत वाला नाम है, बरकत वाला नाम है, रिहाई देने वाला नाम है, जोरावर नाम है, जिस नाम के वसीला से अबलीस और उसकी सारी कुव्वतें डरती, कांपती, थरथराती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि इस नाम में कुदरत है, इस नाम में जोर है। इस नाम के वसीला से नस्ल इंसानी को रिहाई दी गई है, इस नाम के वसीला से छुटकारा दिया गया है। इस नाम ने उसको आसमानों में बिठा दिया है। ऐ खुदावंद, हम जो मौत के फरजंद थे, तूने हमें अपने नाम की खातिर अबदी मकानों में दाखिल किया है, ताकि हम मौत के कब्जा से छुड़ाए जाएं और तेरी बादशाह का हिस्सा बन सकें। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं। फजल दे के खुदा ये नाम हमेशा हमारी जिंदगियों में जिंदा रहे और हम इस नाम के वसीला से रूहानी और जिस्मानी तौर से तरक्की करते चले जाएं। ये नाम हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा, हमारी पहचान रहे। हम तेरी शुक्रगुजार हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब वक्त तशरीफ रखे सब, मेहरबानी करके। अब वक्त है कि हमारे दिलों की ज़मीनें तैयार हो चुकी हैं कलाम का बीज बोने के लिए। हम खुदा का शुक्र करते हैं प्रस्तश के उन हथियारों से, उन टूल्स से हमारे दिलों की ज़मीनों को जितने उसके ढेले हैं वो सारे फोड़े गए हैं। अब हम दुआ करें, अपने सरों को झुकाएंगे। मैं भाई आमिर से दरख्वास्त करूंगा कि वो आके खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए और खुदा के खादम के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आए हम दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे यीशु अल मसीह नासरी के नाम में तेरी पाक बारगाहों में आकर खुदावंद तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे धन्यवाद कहते। तू खुदावंद आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है। खुदावंद तेरे हाथ माहिर कारीगर, हम तेरे हाथ की कारीगरी हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपनी दस्तकारी को कभी भूलता नहीं, बल्कि खुदावंद तू हमेशा हमारे साथ रहता है। तेरा दाहिना हाथ हमेशा हमारे ऊपर रहता है। ऐ बाप, तेरी हजूरी के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते कि तेरा तख्त यहाँ पर लगा हुआ है और हम में से हर एक को खुदावंद तू अपनी पनाह में अपने रूह की मामूरी में लिए हुए खुदावंद तेरे पाक रूह के यहाँ पर मौजूद होने के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा पाक रूह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हम कमज़ोर होने के बावजूद खुदावंद तू हमको तकवीत देता कि हम ज़ोरावर होकर खुदावंद तेरी प्रस्तिश और तेरी इबादत, तेरी हम्द व सना खुदावंद रूह और सच्चाई से कर सके। खुदावंद तेरा शुक्र करते कि खुदावंद तू अपने कलाम के वसीला से और खुदावंद अपने ज़ोर के वसीला से खुदावंद हमें संभालता है खुदावंद। और हम जानते कि ये हमारे ज़ोर से नहीं बल्कि खुदावंद तेरे रूह की कुदरत से है। खुदावंद तेरे पाक रूह की कुदरत के वसीला से जो हमें खींच कर तेरे हजूर में लेकर आता है। ऐ बाप, अपने आप को और जितनी जाने यहाँ पर झुकी हुई हैं एक एक को खुदावंद तेरे पाक रूह के आगे सरेंडर करता हूँ। खुदावंद हम अपने आप को तेरे पाक रूह के ताबे कर देते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते कि तूने हम्द व सना में हमारी मदद की है। अब खुदावंद तू अपने खादिम के वसीला से हमसे हम कलाम होने का खुदावंद हमारे कानों को मसा कर, हमारे दिलों की ज़मीन जो खुदावंद प्रस्तिश के वसीला से तैयार हो चुकी है खुदावंद, जब तेरे कलाम का बीज बोया जाए तो इसके वसीला से खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ फलदार हो। खुदावंद तेरा कलाम रूट बने और खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ फ्रूट बन जाए खुदावंद, और ये फ्रूट हमारे लिए, हमारे ख़ानदानों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम इसको महज सुनने वाले ना बने बल्कि खुदावंद इसको बड़ी खुशी से कबूल करें, अपने दिल में रखें और इस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें। खुदावंद तेरे खादम के लिए दुआ करते जिनको खुदावंद तूने अपनी खिदमत के लिए खड़ा किया। खुदावंद आज तेरा खादम जब कलाम करे तो खुदावंद अपने खादम का मुँह
हो कर बोलना। खुदावन तो अपने खादिम के वसीला से लोगों को बरकत देना। खुदावन सर से पाँव तक तेरे खादिम को तेरे पाक मज़बा के पास लेकर आते खुदावन, यहाँ से हमें तसल्ली मिलती है खुदावन। जब जब तेरा बंदा हम कलाम हो खुदावन, लोगों की ज़िंदगियों में से बंधन टूटे खुदावन, और खुदावन तेरे पाक रूह के वसीला से ज़िंदगियाँ तब्दील हो खुदावन, और खुदावन लोग तेरे पास आकर तेरे कलाम की सच्चाइयों से खुदावन वाकिफ़ होकर अपनी खुदावन गुनाहगार ज़िंदगियों से आज़ाद होकर खुदावन हमेशा के लिए तुझसे बरकत पाने वाले बने खुदावन। हम सबको तू एक रूह में बांधना, और खुदावन हमें तौफीक देना कि हम बड़े खुदावन बड़े ध्यान से बड़ी तवज्जो से खुदावन तेरे कलाम को सुने और इसको अपने दिलों में घर करने दें। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हम फिर से अपने कदमों पे खड़े होंगे। मुझे बुजुर्ग खुदा के खादम हिजकिय्याह सरोश की एक बात याद आ रही है कि जिनके पास म्यूजिक बजाने का तोड़ा होता है वो सोने पे सुहागा होता है। यानी कि खुदावंद की खिदमत तो खुदा के खादम के पास है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है। खुदावंद का शुक्र करते हैं और ज़ोरदार तालियों में खुदावंद के खादम को वेलकम करेंगे, खुदावंद के कलाम को, और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। Praise Jesus। खुदा उनका शुक्र करेंगे उसकी प्रेजेंस के लिए। और जब कभी हम प्रस्तिश के अंदर खुदावंद की प्रेजेंस को फील करते हैं तो ईमान रखें कलाम खुदावंद की तरफ से आपके साथ होने वाला है। प्रेज गॉड। सब तशरीफ़ रखें। मेरी आप सबसे एक आजिज़ी के साथ दरख्वास्त है, ख़ास तौर पे मैनेजमेंट के साथ, कि प्लीज़ टाइम पे आया करें। आज हम 15 मिनट लेट हैं। वक्त पे आएँ ताकि हम वक्त पे काम शुरू कर सकें। और जो कलीसिया के लोग हैं उनको मैं बताता चलूँ कि हमारा जो टाइम है वो 12:30 बजे से 2:30 बजे तक है, लेकिन हमें जो अंदर आने की इजाज़त मिलती है वो 12:15 बजे मिल जाती है। 12:15 बजे अगर आप आएंगे तो आप टाइम से अंदर एंटर हो सकेंगे। और वो लोग जो नाम नहीं लिखवाते, प्लीज़ वो मेरा नंबर नोट कर लें। मेरा नंबर है 05049543115। अपना नाम नंबर मुझे भेजा करें। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, 05049543115। मुझे अपना नाम भेजा करें। जुमे को मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा ताकि आपका नाम हो तो आप चर्च में आ सके। बहुत सारे भाई बहन ऐसे आते हैं जिनका नाम नहीं होता और फिर हमारे लिए मुश्किल होती है कि जिन लोगों के नाम लिखे होते हैं वो बाहर से चले जाते हैं क्योंकि हॉल हमारा फुल हो जाता है। और आप सब देख रहे हैं एक तब्दीली आ चुकी है। लाल कुर्सियाँ जो हैं निकाल दी गई हैं, ये नीली कुर्सियाँ रख दी हैं। ये टेम्परेरी हैं क्योंकि 1 से 2 हफ्ते के अंदर यहाँ पे लकड़ी के बेंचेस लगा दिए जाएंगे जहाँ पे हम बैठ के इबादत कर सकेंगे। और पिछले हफ्ते जो लोग थे, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें चर्च ने हमसे दरख्वास्त की है कि हमें जो है वो उन बेंचेस के लिए हमारी मदद की जाए, क्योंकि वो जो बेंचेस हैं वो 1500 दिरहम उसकी कॉस्ट आ रही है। और उसकी लिए जो उनको बेंचेस चाहिए वो तकरीबन 200-250 बेंचेस चाहिए, जो कि 3.5 लाख से 3,75,000 तक का खर्चा है। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि जितने भी लोग इस हॉल को यूज़ करते हैं वो कंट्रीब्यूट करें, और मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद आप सब बहनों को शुक्रगुज़ार हूँ कि पिछले हफ्ते काफ़ी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। और आज भी जो भाई या बहन इस काम के लिए हदिया देना चाहते हैं, भाई मुनव्वर इबादत के बाद पीछे होंगे तो आप उनके साथ रब्ता करें। आप उनको जो है जो भी हदिया खुदा आपके दिल में डालता है वो आप उनको दें। ठीक है जी? आप खुश हैं जी? आप खुश हैं? हालेलुया। कितने लोग रेडी हैं खुदा कलाम सुनने के लिए? और कितने लोग ईमान रखते हैं इस बात के ऊपर कि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है? जब कभी खुदा का कलाम होता है और अगर आप सुनने के लिए बैठे हैं और इसलिए बैठे हैं कि आपने उस कलाम में से कुछ ना कुछ आज सीख के अपनी रूहानी जिंदगी में बरकत पानी है, तो खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में काम करता है। याद रखें कि इस कलाम का जो मुसन्नफ है वो रूहुल कुद्स है। और जब आप कभी कलाम को पढ़ना शुरू करते हैं ना तो कलाम आपको पढ़ना शुरू कर देता है। जब कभी आप कलाम को दिलचस्पी से पढ़ते हैं कि मैंने इसमें से कुछ बात सीखनी है, तब पाकरू आपका जहन खोलता है, यीशु मसीह आपका जहन खोलता है और आप बरकत पाते हैं। पर अगर आप सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि आपने रस्मी तौर पर चर्च आना है, आपने किसी रिश्तेदार को मिलने आना है, या आपने पादरी साहब को मिलने आना है, या आपने वैसे ही क्योंकि आज संडे है तो आपने आना है, फिर आप बरकत नहीं पाएंगे। कलाम से बरकत वो पाता है जो इस बात की लालसा रखता है कि मैंने कलाम में से आज कुछ सीखना है। तो आप
میں آپ سب کو انکریج کروں گا کیونکہ ایماندار کی زندگی کا دار و مدار کلام کے اوپر ہے, اور اگر آپ کلام کو سیکھنا شروع کر دیں گے آپ کی زندگی کے 70% مسئلے ختم ہوں گے. 25% پتہ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ مسئلوں میں رہنے سے آپ کلام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, یاد رکھیں. لیکن 75% مسئلے خداوند خود اٹھا لے گا, اس کو ہماری فکر ہے. پریز گاڈ. ہم نے تمثیلوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور آج بھی ہم جو ہے وہ تمثیلوں میں سے کچھ تمثیلیں دیکھیں گے. میرے ساتھ مل کے نکالیے گا مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 12واں باب. 12ویں باب کی پڑھیں جی 49 سے 53 ورس تک. لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب 49 سے 53. میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں, اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا, لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے اور جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا. کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں, بلکہ جدائی کرانے. کیونکہ اب سے ایک گھر کے 5 آدمی آپس میں مخالفت رکھیں گے, 2 سے 3 اور 3 سے 2. باپ بیٹے سے مخالفت رکھے گا اور بیٹا باپ سے, ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے, ساس بہو سے اور بہو ساس سے. جی بس. تو اس تمثیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بظاہر ایک لڑائی جھگڑے کرانے والا انسان نظر آتا ہے. ایسی ہے نا, لڑائی جھگڑے کرانے والا انسان نظر آتا ہے, مخالفت کرنے والا انسان نظر آتا ہے, فساد برپا کرنے والا انسان نظر آتا ہے, جو کہ بیٹے اور باپ میں جدائی کا وسیلہ ہے, ماں اور بیٹی میں جدائی کا وسیلہ ہے, ساس اور بہو میں جدائی کا وسیلہ ہے. بہویں کہہ سکتی ہیں کہ خداوند کی طرف سے ہے, میرا کوئی قصور نہیں ہے. ساسیں بھی یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے, میں اگر کلام میں لکھا ہوا ہے. تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ خدا کیسا ہے, یہ یسوع کیسا ہے جو کہتا ہے کہ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں تاکہ بیٹے کو باپ سے, بیٹی کو ماں سے, ساس کو بہو سے جدا کر سکوں. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ آج ہم اس کا مطلب جاننے کی کوشش کریں گے. کلام مقدس کے اندر آگ کو کچھ حوالہ جات ایسے ہیں جہاں پہ کلام سے تشبیہ دی گئی ہے. یعنی جب آپ یسوع مسیح آگ کی بات کر رہا ہے تو وہ لٹرلی آگ کی بات نہیں کر رہا جو آگ ہم دیکھتے ہیں جو جلا دیتی ہے, وہ کلام کی بات کر رہا ہے. میرے ساتھ نکالیں یرمیہ نبی کا صحیفہ, اس کا 23 باب کی ذرا 29 آیت پڑھیں جی, اور پھر 23 باب کی ہی 5ویں باب کی 14ویں آیت. پہلے 23 کی 29 پڑھ لیں. کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ خداوند فرماتا ہے, اور ہتھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکنا چور کر ڈالتا ہے. ہاں جی, اب 5ویں باب کی 14ویں آیت پڑھیں جی. لکھے پس اس لیے کہ تم یوں کہتے ہو کہ خداوند رب الفواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنے کلام کو تیرے منہ میں آگ اور ان لوگوں کو لکڑی بناؤں گا اور وہ ان کو بسم کر دے گی. اور بھی کچھ حوالے ہیں جس کے اندر آپ دیکھیں تو کلام مقدس کو آگ سے تشبیہ دی گئی ہے. یعنی خدا کا کلام جو ہے وہ آگ ہے. یہاں پہ کیا خداوند یرمیہ کا کہتا ہے کہ کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح جس آگ کی بات کر رہا ہے یہ آگ کلام کی آگ ہے. اور اگر آپ کلام مقدس کو دیکھیں تو جہاں جہاں پر خداوند نے کلام نازل کیا ہے اس نے آگ کا کام کیا ہے. یاد رکھیں کہ آگ اپنے اندر ایسی تاثیر رکھتی ہے جو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. آگ جو ہے وہ جلتی ہوئی چیز کی حقیقت کو ختم کر دیتی ہے, مٹا دیتی ہے. اگر آپ اس ٹیشو پیپر کو جلا دیں کیا آپ اس سے پسینہ صاف کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر آپ اس پیپر کو جلا دیں کیا آپ اس پہ کچھ لکھ سکتے ہیں؟ نہیں. آپ اگر اس شرٹ کو جلا دیں کیا آپ اس کو پہن سکتے ہیں؟ اگر آپ سے کھانا جل جائے کیا وہ کھانے کے قابل رہتا ہے؟ جو چیز جل جاتی ہے اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے, وہ اس کی تاثیر جاتی رہتی ہے. خداوند یسوع مسیح اس جگہ پر جب زمین کے اوپر آگ بھڑکانے کی بات کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کا ذہن کیا ہے, یہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ابلیس کی طرف سے جو تاریکی ہے, جو دنیا تاریکی کے قبضے میں ہے,
میں یہ چاہتا ہوں کہ کلام کی آگ سے وہ تاریکی جل کے راکھ ہو جائے, اور اگر وہ تاریکی ختم ہو چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا. ہاللیلویا. آگے ایک خاص بات خداوند یسوع مسیح کہتا ہے, لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے اور جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا. یہ آگ جو بھڑکنی تھی, اس آگ کے بھڑکنے سے پہلے خداوند یسوع مسیح کا ایک بپتسمہ لینا ضروری تھا. یاد رکھیں یہ بپتسمہ پانی کا بپتسمہ نہیں ہے جو یسوع مسیح بات کر رہا ہے. ہم نے 12واں باب پڑھا لوکا کا, اور لوکا کے دوسرے باب میں یسوع مسیح پانی کا بپتسمہ لے چکا ہوا ہے. یہ پانی کے بپتسمے کی یسوع مسیح بات نہیں کر رہا, یہ بات کر رہا ہے صلیب کے اوپر اس خون کے بپتسمے کی, اس بپتسمے کی جو اس نے اپنی موت کے وسیلہ سے لے کے 3 دن کے لیے قبر میں جانا تھا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا تھا. یہ صلیب کے اوپر خون سے لیے ہوئے بپتسمے کی بات کر رہا ہے یسوع مسیح, کیونکہ جب تک یسوع مسیح نے صلیب پر جان نہیں دینی تھی زمین کے اوپر آگ نہیں بھڑکنی تھی. میرے ساتھ نکالیں مرکز 10 اس کی 35 سے 38. تب زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا نے اس کے پاس آ کر اسے کہا, اے استاد, ہم چاہتے ہیں کہ جس بات کی ہم تجھ سے درخواست کریں تو ہمارے لیے کرے. اس نے ان سے کہا, تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ انہوں نے اس سے کہا, ہمارے لیے یہ کر کہ تیرے جلال میں ہم میں سے ایک تیری داہنی اور ایک تیری بائیں طرف بیٹھے. یسوع نے ان سے کہا, تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو. جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لے سکتے ہو؟ ہاں جی, جو بپتسمہ میں, یہ یسوع مسیح صلیب کے اوپر خون سے لیے ہوئے بپتسمے کی بات کر رہا ہے. جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لے سکتے ہو. یسوع مسیح نے کہا, کیا تم میری جگہ پر یا میری طرح میری خاطر تم صلیب پر جان دے سکتے ہو؟ تو یہاں پر جو ہمارا مرکزی حوالہ اس کے اندر جو بپتسمہ یسوع مسیح کہہ رہا ہے وہ صلیب کے اوپر خون کے بپتسمے کی بات کر رہا ہے, کیونکہ یسوع مسیح جانتا تھا کہ جب تک وہ صلیب پر جان نہیں دے گا, جب تک وہ مصلوب نہیں ہوگا, جب تک وہ اپنے ہی خون سے ہمارا فدیہ نہیں دے گا, جب تک وہ اپنے خون سے ہی بپتسمہ نہیں لے گا, زمین کے اوپر آگ نہیں بھڑکے گی. کس کی؟ کلام کی. کیونکہ یاد رکھیں کہ ہماری نجات کی بنیاد جو ہے وہ خدا کے زندہ کلام کے اوپر ہے, اور اس کلام کو اسی لیے آگ سے تشبیہ دی گئی ہے, کیونکہ جب روح القدس ہم سب کو کلام کی آگ میں سے گزارتا ہے تو یاد رکھیں کہ ہماری پرانی انسانیت نیست و نابود ہو جاتی ہے, ہماری ناپاک سوچیں پاک ہو جاتی ہیں, ہمارا ناپاک کردار پاک ہو جاتا ہے, اور کلام ہمیں زندہ کرتا ہے, کلام ہمیں پاک کرتا ہے, کلام ہماری صورت جو ہے وہ بدل دیتا ہے, یہ کلام ہماری خواہشات کو مٹا دیتا ہے, یہ کلام ہمیں نیا کر دیتا ہے, کلام کی آگ ہماری پرانی انسانیت کو بدل ڈالتی ہے, اور ہم اپنے خونی رشتوں سے زیادہ اپنے روحانی رشتوں کو اہمیت دینا شروع ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں چونکہ ہم مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے, میری بات غور سے سنیے گا, اس آیت کا آپ کو مطلب سمجھ آئے گا جو میں بتانے لگوں آپ کو, کہ باپ کو بیٹے سے, بیٹی کو ماں سے کیسے اس کے اندر عداوت آتی ہے. ہم سب چونکہ مسیحی گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں, اسی لیے ہم اس بات کا تجربہ نہیں رکھتے کہ مسیح کے لیے باپ سے دشمنی کیا ہے. ہم چونکہ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, ہماری بیٹیاں نہیں جانتی کہ ماں کی مخالفت کیا ہے مسیح کی خاطر. چونکہ ہم لوگ بچپن سے ہی ہمارے والدین مسیح کو جانتے ہیں, اس لیے ہم نے اس بات کا تجربہ نہیں کیا, مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کسی نے اس بات کا تجربہ نہیں کیا. اس دنیا میں بے شمار ایسی قومیں ہیں جو مسیح کا انکار کرتی ہیں, اور جب روح القدس کی قدرت اور قوت کے ساتھ کسی کے اوپر یسوع مسیح کا مکاشفہ کھلتا ہے اور کلام کی آگ اس کے دل میں لگ جاتی ہے, جب وہ یسوع مسیح کی حقیقت کو جان جاتا ہے, جب اس کی زندگی میں یسوع مسیح آ جاتا ہے, جب روح القدس آ جاتا ہے, تو وہ پہلا کام کیا کرتا ہے؟ پہلے کام کیا؟ وہ آگ لگی. دوسرا کام وہ کیا کرتا ہے؟ بپتسمہ لیتا ہے. یہ 3 درجے ہیں جو یسوع مسیح نے اس تمثیل میں بتائے ہیں. پہلا آگ لگانا, بعد میں بپتسمہ لینا, اور تیسرا جدائی. تو پہلے اس کے دل میں آگ لگتی ہے,
ذہن میں آگ لگتی ہے کلام کے وسیلہ سے, اور پھر وہ بے چین ہو کے یسوع کی محبت میں بپتسمہ لیتا ہے, اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے, اور جیسے ہی وہ شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے اس کی پہلی دشمنی اس کے خاندان سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے ارد گرد کے کچھ مذاہب کے اندر اگر کوئی مسیح کو قبول کر لے تو وہ واجب القتل مانا جاتا ہے, اور فتویٰ دینے والے اپنے سگے خونی رشتے ہوتے ہیں. سادھو سندر سنگھ کی کہانی آپ سب نے سنی ہوگی, جو کہ حقیقی کہانی ہے. اس کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا باپ تھا اور اس کا خاندان تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے یسوع مسیح کے کلام کی اس آگ کو اپنے دل میں رکھ لیا اور اس کے نام پہ بپتسمہ لے لیا تھا. اس لیے یاد رکھیں کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں, جب ہماری زندگیوں میں یسوع مسیح آ جاتا ہے, تب ہم اگر ہندو ہیں اور یسوع کو قبول کر لیے تو ہمارا باپ ہمارا دشمن ہوگا. اگر ہم پارسی ہیں اور ہم نے یسوع کو قبول کر لیا, ہمارا باپ ہمارا دشمن ہو جائے گا. رشتوں کے اندر مشکلات آ جاتی ہیں, رشتوں کے اندر دشمنی آ جاتی ہے, اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ بات بتائی. ایک جگہ پر خداوند یسوع مسیح کلام سنا رہے تھے اور اس کو آ کے بولا کہ تیری ماں اور تیرے بھائی تجھے ملنے آئے ہیں. تو یسوع مسیح نے پتا کیا بولا؟ کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ یہ ہے میری ماں اور یہ ہے میرے بھائی جو خدا کا کلام سنتے ہیں. کیوں یسوع نے یہ بات بولی تھی؟ کیونکہ یسوع مسیح کے اوپر اس کے بھائی ایمان نہیں لے کے آئے تھے, مرتے دم تک ایمان نہیں لے کے آئے تھے. اس کو اٹھائیں. مرتے دم تک اس کے بھائی اس کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے تھے. اس لیے خدا یسوع مسیح نے بولا کہ یہ ہے میری ماں, یہ ہے میرے بھائی جو خدا کا کلام سنتے ہیں. ایک آیت پڑھیں جی ذرا, لوکا کی انجیل اس کا 14واں باب. شاگرد بننے کی قیمت کیا ہے؟ یسوع مسیح کو قبول کرنے کی قیمت کیا ہے؟ نکالیں لوکا 14 اس کی 25 سے 26 آیت پڑھیں ذرا. جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا, اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. ہاں جی, تو یہاں پر یہ تمثیل جو ہے, سنیں غور سے, یہ تمثیل اصل میں نے آپ کو سمجھائی کیوں ہے. اس تمثیل کا تعلق جو ہے یہ ان لوگوں سے ہے جو غیر اقوام میں سے یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں. اسی لیے اگر آپ کو کوئی اس کا ترجمہ کچھ اور بتائے کہ یسوع مسیح آگ بھڑکانے آیا ہے اور وہ بپتسمے کی بات کرتا ہے کہ میں بیٹے کو ماں سے, ماں کو بیٹی سے جدا کروں. ایون میں آپ کو بتاؤں مسیحیت کے اندر بھی یہ دشمنی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں واضح طور پر, بہت سارے مسیحی گھرانے ایسے ہیں جو کہ نامی مسیحی ہیں اور وہ یسوع مسیح کو مانتے جانتے ایمان رکھتے ہیں, مگر ان کی ڈاکٹرین کے اندر یا جس کلیسیا کا وہ حصہ ہے ان کے اندر بڑا تضاد پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں نام نہیں لوں گا, لیکن بہت سی کلیسیاں ایسی ہیں جو پانی کے بپتسمے کا انکار کرتی ہیں. اگر اس گھر کے اندر ایک بیٹا پینٹیکاسٹل ہو جائے تو وہاں پہ بھی دشمنی ہے. تو یاد رکھیں گھما پھرا کے کلام جو ہے وہ اس کی بنیاد کیا ہے. یسوع مسیح بتانا کیا چاہتا ہے؟ یسوع مسیح یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب کوئی شخص حقیقی زندگی گزارے گا, کلام کی روشنی میں چلے گا, یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے گا, وہاں پر جسمانی رشتوں میں, خونی رشتوں میں لڑائی جھگڑا آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کے فرزند اور ابلیس کے جو فرزند ہیں وہ ہمیشہ خدا کے حقیقی فرزندوں کے خلاف ہیں. وہ کسی بھی طور سے نہیں چاہتے کہ کلام کی روشنی میں چل کے لوگ جو ہیں وہ برکت پا سکے. اس لیے اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ یسوع مسیح نے کیوں کہا کہ میں آگ بھڑکانے آیا ہوں. ایک بپتسمہ مجھے لینا ضروری ہے تاکہ بیٹے کو باپ سے اور بیٹی کو ماں سے جدا کر سکوں. یہ صرف اور صرف کلام کی آگ کی بھڑکانے کی بات ہو رہی ہے, اس کے پیچھے اور کوئی لاجک نہیں ہے. جو بات میں نے پہلے بولی تھی وہ میں واپس لیتا ہوں کہ جو ساسیں کہہ سکتی ہیں جی ہماری لڑائی خدا کی طرف سے, میں واپس لیتا ہوں اس بات کو. ٹھیک ہے جی. تو اس کلام کے اندر, اس تمثیل کے اندر یسوع صرف ایک بات بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کا کلام زندہ اور مؤثر ہے. وہ آگ کی مانند ہماری پرانی انسانیت کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے اور ہمیں ایک نئی انسانیت, نئی زندگی, روح کا پھل دیتا ہے اور روح کی شریعت سے ہمیں بھرتا ہے تاکہ ہم اس کے کلام کی روشنی کے اندر چل کے زندگی گزار سکیں. ایک اور تمثیل دیکھیں گے جی, میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل اس کا 20 باب اور اس کی پہلی 16 آیات پڑھیں جی. یہ پاکستان اور مزدوروں کی تمثیل ہے. پاکستان اور مزدوروں کی تمثیل ہے. متی 20 1 سے 16 پڑھنے جی ذرا.
کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو سویرے نکلا تاکہ اپنے تاکستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روز ٹھہرا کر انہیں اپنے تاکستان میں بھیج دیا۔ پھر پہر دن چڑھے کے قریب نکل کر اس نے اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ، جو واجب ہے تم کو دوں گا۔ پس وہ چلے گئے۔ پھر اس نے دوپہر اور تیسرے پہر کے قریب نکل کر ویسا ہی کیا۔ اور کوئی 1 گھنٹہ دن رہے، پھر نکل کر اوروں کو کھڑے پایا اور ان سے کہا تم کیوں یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہے؟ انہوں نے اس سے کہا اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ۔ جب شام ہوئی تو تاکستان کے مالک نے اپنے کارندہ سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک ان کی مزدوری دے دے۔ جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر دن رہے لگائے گئے تھے تو ان کو 1 دینار ملا۔ جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا، اور ان کو بھی 1 ہی دینار ملا۔ جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے کہ ان پچھلوں نے 1 ہی گھنٹہ کام کیا اور تو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ کیا تیرا مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرا تھا؟ جو تیرا ہے اٹھا لے اور چلا جا۔ میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں۔ کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں؟ یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے؟ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔ جی ہاں، تو یہ تمثیل جو ہے، اس تمثیل کے اندر مالک جو ہے وہ خدا ہے۔ غور سنیں، آپ کو اس تمثیل کا انٹروڈکشن دے رہا ہوں۔ اس تمثیل کے اندر مالک خدا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ یہ دنیا ہے، اور مزدور جو ہیں وہ خادمین کی بات کی جا رہی ہے۔ اور سکھا یسوع مسیح یہ رہا ہے کہ خدا جس خادم کو جو نوازے یہ اس کی مرضی ہے۔ مزدور یعنی جو دوسرے خادمین ہیں وہ مالک سے اس بات کا مطالبہ نہیں کر سکتے کہ اس کو کیوں اور مجھے کیوں نہیں۔ تو خدا نے یسوع مسیح یہاں بتانا یہ چاہ رہا کہ مالک جو کہ خدا ہے، یسوع مسیح ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت کے لیے استعمال کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت کے لیے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے جو دیتا ہے زیادہ دے کم دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ مخلوق اس کو کوسچن نہیں کر سکتی ہے کہ اس کو زیادہ کیوں اور مجھے کم کیوں ہے، اور مالک جو ہے یہ اس کی مرضی ہے۔ اس تمثیل کو اگر آپ کلیسیا کے تناظر میں دیکھیں تو کلیسیا کے اندر آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ کلیسیا کے اندر بعض اوقات بہت پرانے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کلیسیا کے اندر، جو خدا کے ساتھ بڑے وفادار ہوتے ہیں، بڑے دیانتدار ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر سالوں سے بیٹھے ہوئے کلیسیا میں خدمت کر رہے ہیں، اور ایک دم سے کوئی ایک نیا بندہ بڑے ریوائول کے ساتھ اٹھتا ہے اور خدا اس کو اٹھاتا ہے اور اپنے روح سے بھر کے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو پرانے کھنگڑ بابے بیٹھے ہیں نا، ان کو وہ بندہ سمجھ نہیں آتی، یار یہ کیا چکر ہے، یہ بندہ کہاں سے آ گیا۔ کیوں رچرڈ؟ ایسا ہے نا، یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا آگے جا کے، میں نے اس بات کا ذاتی تجربہ کیا۔ لے ہوں اسی ٹیموتھیو کلام سنا گے، یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، میں نے جب خدمت سنبھالی میرے آپ ان سے کلام سنیں گے۔ کتنے لوگ مجھ چھوٹے سے بندے سے کلام کے سے برکت پاتے ہیں؟ آئیں اپنے لیے تالیاں بجائیں خود ہی۔ تو ہم خداوند جب اٹھائے گا، اس میں ٹیموتھی کا یا کسی دوسرے تیسرے کا کوئی کمال نہیں ہے، سب خدا کے خادم ہیں، سب کے پاس اپنی خدمت ہے، سب کے پاس اپنی برکت ہے، سارے کلام کی منادی کر رہے ہیں۔ خداوند کسی کو اٹھاتا ہے کہاں لے جاتا ہے، کسی کو اٹھا کے نیچے گرا۔ کیا ہم نے آخر پڑھا کہ جو اول ہے وہ آخر ہو جائیں گے، مگر سوال کوئی نہیں کر سکتا، یہ مالک کی مرضی ہے۔ یہ مالک کی مرضی ہے کہ اس کو کیا خدمت دے۔ ممکن ہے خدا مجھے کی بورڈ بجانے کی خدمت دے سکتا تھا، میں کی بورڈ نہیں بجا سکتا۔ ممکن ہے خدا مجھے تبلے کی خدمت دے، میں تبلہ نہیں بجا سکتا۔ مجھے خدا نے ایک ہی خدمت دی ہے کہ کلام کی خدمت کر، یہ اس کی مرضی ہے۔ اسی لیے لیفٹ رائٹ کے لوگ خدا سے کوسچن نہیں کر سکتے ہیں، اور جو کوسچن کرتے ہیں مالک ان کو اٹھا کے باہر پھینکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کا مالک خدا خود ہے، بادشاہت اس کی ہے، کام اس کا ہے، زور اس کا ہے، جلال اس کا ہے، طاقت اس کی ہے، حشمت اس کی ہے، برکت اس کی ہے، اور کلام اس کا ہے۔
وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے, جس کو چاہتا ہے برکت دیتا ہے. یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کس کو اٹھائے, کیسے اٹھائے, کب اٹھائے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکے. اسی لیے اس تمثیل میں سمجھنے والی کیا بات ہے, سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ اگر آپ خدمت کر رہے ہیں, غور سے سنیں, اگر آپ خدمت کر رہے ہیں تو دیانتداری سے اپنی خدمت کریں. مت سوچیں کہ یہ کیا کر رہا ہے, یا یہ میرے سے بہتر کر رہا ہے, یا یہ میرے سے کم کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کیا آپ اس خدمت میں دیانتدار ہیں جو خدا نے آپ کو دی ہے؟ کیا آپ وقت پہ اس کے گھر آ رہے ہیں؟ کیا آپ ہفتے میں جو ٹائم آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا خدا کو دینے کا وہ دے رہے ہیں؟ کیا آپ دیانتداری سے ساز بجا رہے ہیں؟ کیا دیانتداری سے کلام سنا رہے ہیں؟ کیا دیانتداری سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں؟ آپ جب دیانتدار ہوں گے تو آپ نہیں جانتے, غور سے سنیں, آپ نہیں جانتے کہ کب آپ اس شخص کے برابر آ جائیں جو 20 سال پرانا خدا کا خادم ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا آپ کی دیانتداری کے اوپر آپ کو اٹھا لے گا. اور کب جو آخر تھا وہ اول ہو جائے, اول آخر, یہ کوئی نہیں جانتا. یہ صرف اور صرف خدا کا کام ہے. خداوند کیسے آپ کو استعمال کرتا ہے. اس لیے آپ صرف اپنی خدمت کے اندر دیانتدار ہوں اور کبھی خدا سے یہ نہ بولیں کہ خداوند مجھے تو نے کیوں نہیں اٹھایا اور اسے کیوں اٹھا لیا. یہ آپ کے حسد کو ظاہر کرتا ہے. خدا نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس میں دیانتدار ہیں, خدا آپ کو برکت دے گا. تیسری مثال نکالیں جی, تمثیل تیسری نکالیں. متی کی انجیل اس کا 9واں باب, 9ویں باب کی 14 سے 17 آیت پڑھیں جی ذرا. متی کی انجیل 9 باب اس کی 14 سے 17 آیت. اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا, کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا, کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا, اس وقت وہ روزہ رکھیں گے. کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا, کیونکہ وہ پیوند پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہے. اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے, ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہہ جاتی ہے اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں, بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں. ہاں جی, تو ان 4 آیات کے اندر ہمیں 3 تمثیلیں نظر آتی ہیں. پہلی تمثیل کیا نظر آتی ہے کہ جی باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ ماتم نہیں کرتے, یعنی براتیوں کی اور دلہا کی تمثیل ہے. دوسری تمثیل ہے کورے کپڑے کا پیوند جو ہے وہ پرانی پوشاک میں نہیں لگایا جا سکتا. اور تیسری تمثیل ہے نئی میں کو پرانی مشکوں میں اگر بھریں تو پرانی مشکیں پھٹ جاتی ہیں, ٹوٹتی نہیں بلکہ پھٹ جاتی ہیں. کیونکہ یہ جو مشکیں ہیں یہ میں آگے بتاؤں گا, یہ چمڑے کی مشکوں کی بات ہو رہی ہے. اصل میں یہ تینوں تمثیلیں جو ہیں, یہ تینوں کی تینوں تمثیلیں جو ہیں یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں. ان تینوں تمثیلوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے, اور خداوند یسوع مسیح ان 3 تمثیلوں کے اندر پرانے اور نئے عہد نامہ کا فرق دکھا رہے ہیں اور ان کی تقسیم کر رہے ہیں. میں دوبارہ بولوں گا کہ یہ جو 3 تمثیلیں ہیں یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں. ان تمثیلوں کے اندر سبق کیا ہے, کلام کیا ہے, یسوع مسیح بتانا کیا چاہتے ہیں کہ پرانے اور نئے عہد نامہ میں فرق کیا ہے, یعنی وہ پرانے اور نئے عہد نامہ کی تقسیم کر رہا ہے. اور وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ پرانا عہد نامہ جو ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو تم مان سکتے ہو, مگر حقیقت میں تمہیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے جو کہ نئے عہد نامہ, یعنی میرے دور یا میں جو تم سے بولتا ہوں ان کے اوپر عمل کرو جو کہ نئے عہد نامہ کی باتیں ہیں. تو یہ جو 3 تمثیلیں ہیں یہ تمثیلیں انہی باتوں کو بیان کرتی ہیں, یہ فرق یا تقسیم کرتی ہیں پرانے اور نئے عہد نامہ کو. نیا عہد نامہ یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے اور پرانا عہد نامہ نبیوں کو, موسیٰ کو, شریعت کو ظاہر کرتا ہے. تو پہلی بات جو خدا یسوع مسیح نے بولی کہ یوحنا کے شاگرد آئے اور آگے کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تیرے شاگرد جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتے, کیونکہ ہم اور فقی فریسی تو روزے رکھتے ہیں. تو خدا یسوع مسیح نے ایک خاص بات بولی کہ جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے تو وہ کیوں کر ماتم کریں گے. اب خدا یسوع مسیح اس بات میں سمجھانا کیا چاہتا ہے, سنیں غور سے. دلہا کیوں اس نے آپ کو بولا اور براتی شاگردوں کو کیوں بولا؟ قوم بنی اسرائیل جو تھی, فقی فریسی, ایون جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے جو شاگرد تھے وہ بھی سارے شریعت کے قوانین پر عمل کرتے تھے, قربانیوں کے اوپر ایمان رکھتے تھے, شریعت پر ایمان رکھتے تھے, 10 احکام کے اوپر ایمان رکھتے تھے, موسیٰ کی باتوں پر ایمان رکھتے تھے, انہی رسم و رواج کو پورا کرتے تھے.
اور ساتھ ساتھ یسوع مسیح کی باتوں کو بھی ماننا چاہتے تھے, ان پہ بھی چلنا چاہتے تھے. اور پرانے عہد نامہ کے اندر اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو پاک رکھ سکیں. روزہ رکھنے کے وسیلہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم خدا کی قربت کو حاصل کر سکتے ہیں. ان کے روزہ رکھنے کے وسیلہ سے جب وہ اپنے جسم کو دکھ دیتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری دعا عالم بالا پر سنی جا رہی ہے. جب کبھی وہ روزہ رکھتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری صحت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, ہماری بیماری ہم سے دور ہو رہی ہے, ہمارے بندھن ہم سے ٹوٹ رہے ہیں, ہماری زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں, ہم ابلیسی قوتوں سے چھڑائے جا رہے ہیں, ہم گناہ سے بچ کر ہم نجات میں داخل ہو سکتے ہیں. روزہ رکھنے خدا کی قربت کو ظاہر کرنا تھا. روزہ رکھنا, جب کبھی وہ روزہ رکھتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو خدا کی قربت مل گئی ہے, خدا ان کے پاس آ گیا ہے, خدا ان سے بات کر رہا ہے اور ان کا دکھ دینا جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. اور یہودی قوم کے اندر یا شریعت کے اندر ہفتے میں 2 روزے رکھنا ضروری تھا. اگر آپ یسوع مسیح کی اس تمثیل کو دیکھیں جہاں پر خدا یسوع مسیح ایک معصول لینے والے کی اور ایک فریسی کی تمثیل دیتا ہے کہ دونوں ہیکل میں کھڑے تھے, اور فریسی کہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ میں تو دوسروں کی طرح گناہ نہیں کرتا, میں ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہوں, دائیں کے دیتا ہوں. اور معصول لینے والے نے لکھا کہ اس نے آسمان کی طرف نظریں بھی نہ اٹھائی بلکہ چھاتی پیٹ کر بولا کہ مجھ پر رحم کر. تو خدا نے یسوع مسیح کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہودی قوم کی زندگی میں 2 روزے ضروری تھے شریعت کے مطابق, اور روزہ رکھنا وہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا کی قربت حاصل کرنا. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, یسایہ نبی کا صحیفہ نکالیں, اس کا 58 چیپٹر اور 3 سے 9 آیت ذرا پڑھ لیں جی, ذرا 3 سے 9 آیت, یسایہ 58 3 سے 9 آیت, جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ پرانے عہد نامہ میں یہ یہودی قوم روزہ رکھتی کیا تھی, پرپس کیا تھا, کیوں روزہ رکھتے تھے وہ. جی وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا, اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا. دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. کیا ہاں جی, ایک منٹ, کسی دور میں یہودی قوم جو روزہ رکھتی تھی نا, وہ کیا رکھتی تھی, یہ جو بھی آپ پڑھیں گے جی, پڑھیں, اس پرپس کے لیے روزہ رکھتے تھے. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے, ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے؟ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں, بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے, اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے, اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ہوگی. تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا, تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں. ہاں جی, تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا کہ میں. اب ہم اس تمثیل کی طرف جائیں تو یسوع مسیح کیوں کہتا ہے کہ جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ وہ کیوں کر ماتم کریں گے. یسوع مسیح یوحنا کے شاگردوں کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ تم جو روزہ رکھتے تھے کہ ہم بیماریوں سے رہا کیے جائیں, تم جو روزہ رکھتے تھے کہ ہمارے بندھن ٹوٹیں, تم جو روزہ رکھتے تھے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر جائی جائے, تم جو روزہ رکھتے تھے کہ خداوند فرمائے کہ بول میں یہاں ہوں, تو وہ خداوند واقع ہی زمین کے اوپر اپنے شاگردوں کے ساتھ موجود ہے. ایمان رکھو اس بات کے اوپر. اس لیے ماتم کرنے کی ضرورت ہے. دلہا تو موجود ہے, خداوند تو موجود ہے, نجات دہندہ تو موجود ہے, بیماریوں سے رہائی دینے والا تو موجود ہے, ہر طرح کی بیماری کو ختم کرنے والا تو موجود ہے. نجات دہندہ یہاں پکارو, میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں, تمہیں جواب دوں گا. اس لیے یسوع نے کہا کہ جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے ماتم کی ضرورت نہیں. تم روزے رکھو, جس چیز کے لیے روزہ رکھتے ہو, جس خدا کے لیے رکھتے ہو, وہ خداوند زمین پر پہلے سے موجود ہے. ایمان لے کے آؤ کہ خداوند موجود اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے. دوسری تمثیل اگر آپ دیکھیں اسی کے تسلسل میں جو چل رہی ہے وہ ہے کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک کے اوپر. تو یہ یاد رکھیں کہ کورے کپڑے کا پیوند جو ہے یہ ہماری روحانی پوشاک کو, جس کا مکاشفہ کتاب میں ذکر ہے, سفید جامہ جس کے لیے بولا گیا اس کا ذکر ہے, ہماری نئی انسانیت کا ذکر ہے. اور پرانی پوشاک جو ہے یہ ہماری پرانی انسانیت کا ذکر ہے, پرانے کردار کا, پرانی سوچوں کا ذکر ہے. کیا آپ میں سے کبھی کسی نے ایسا کیا ہے کہ
20 साल पुरानी शर्ट आपकी, वो आपने निकाली हो और उसका कॉलर काट के नया कॉलर लगाया हो और कफ काट के नए कफ लगा के दोबारा पहनी हो। क्यों जी? अंकल यूसुफ बताएं जी, कभी ऐसा किया? 20 साल पुरानी शर्ट कभी निकाली? किसी को आई कभी 20 साल पुरानी शर्ट? मुझे आ गई थी एक दफ़ा 15 साल पुरानी शर्ट अपनी। मैं शायद 15 साल में ऐसे का ऐसे ही हूं, मैं चेंज नहीं हुआ। हम पुरानी शर्ट पहनना ज्यादा मुनासिब समझेंगे बजाय कि हम उसको काट पीट के हम नई चीजें लगाएं। कभी आपने देखा हम पुरानी शर्ट पहन लेंगे ज्यादा बेहतर लगेगी हमें, ऐसे ही है ना? लेकिन ऐसा कभी कोई नहीं करता कि अपना कॉलर काट के नया कॉलर लगाए और शर्ट पुरानी हो, या कफ काट के नए कफ लगा ले और बाकी बाजू पुराना हो। ऐसा नहीं होता। या तो आप पुरानी शर्ट ही पहन रखेंगे या आप नई शर्ट पहन लेंगे, मगर यह काम आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो बुरा लगता है। खुदावंद यीशु मसीह यहां पर बताना क्या चाहता है उन शागिर्दों को जो यूहन्ना के थे, कि तुम उन तमाम रस्मों रवाज को जो करते आ रहे हो उसके अंदर वो बातें ना शामिल करो जो तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। या तो तुम मुझे पहन लो, पुरानी इंसानियत को तर्क कर दो, तो या फिर मुझे छोड़ के पुरानी इंसानियत का हिस्सा ही रहो। क्योंकि अगर तुम कोरे कपड़े को यानी नई इंसानियत को, नई पोशाक को पुराने कपड़े में लगाओगे, उसका पेवन लगाओगे, तो वो उसमें से कुछ ले लेगा, यानी फट जाएगी मजीद। यानी फट जाने से या उसमें से कुछ ले लेने का पर्पस ये था कि इंसान की हलाकत हो जाएगी। क्योंकि इंसान एक वक्त में 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, एक वक्त में 2 कश्तियों में पैर नहीं रख सकता। उसको एक वक्त में एक का इंतखाब करना है, या यीशु मसीह का जो कि हमें अपने खून के वसीला से एक सफेद पोशाक देता है जिसका जिक्र हम मुकाशवे किताब में पढ़ते हैं, या फिर हम अपनी पुरानी इंसानियत के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। खुदा यीशु मसीह उनको बताना यह चाहता था कि तुम एक चीज का इंतखाब करो, या तो नई पोशाक ले लो, या फिर उन्हीं अहकामात को, उसी शरीयत के ऊपर चलते जाओ, उन्हीं कुर्बानियों को मानते जाओ जो कि मूसा की मार्फत तुम्हें बताई गई हैं। मुकाशवे किताब उसके 22 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो रूहानी आलम में हमें एक पोशाक दी जाती है, सफेद जामा दिया जाता है, और ये इस बात की निशानी होती है कि ये बर्रा के खून से धुल चुका है। हमारी पुरानी इंसानियत, पुरानी पोशाक हमसे दूर कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो पुरानी इंसानियत, पुरानी पोशाक जो है वो गुनाह को, अबलीस को, मौत को और नजासत को जाहिर करती है, जो कि कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं। जो इवन नबियों ने बहुत सी खताएं की और उनके पास नई पोशाक नहीं थी। ये नई पोशाक का सिलसिला जो था ये खुदावंद यीशु मसीह के बाद शुरू हुआ। खुदावंद यीशु मसीह जो है उनको ये बताना चाहता है कि नई पोशाक जो है, कोरा कपड़ा मैं ही दे सकता हूं, यानी नया अहद नामा जो है वही हमें जिंदगी में दाखिल करने का वसीला बनता है। क्या हमने पढ़ा? निकालें मुकाशवा किताब, मुकाशवा किताब उसका 22 बाब की 14 आयत पढ़ें। यहां पर लिखा कि वो उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। कब? जिनके कपड़े, जिनके जामे जो है वो धुले होंगे। पढ़े जी जरा 14वीं आयत पढ़ लें। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। हाँ जी, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। अब यहां पर खुदावंद यीशु मसीह चाहता ये है कि हम अपने जामे उसके खून से धोएं, हम उसके खून से अपने जामे धोएं और जिंदगी के दरख्त जो कि यीशु मसीह को ही जाहिर करता है, हम यीशु मसीह के पास आए और उन दरवाजों से शहर में, ये शहर कौन सा है? आसमानी नए यरूशलेम की बात हो रही है, आसमान की बादशाहत की बात हो रही है, जिसके पास कोरे कपड़े की पोशाक नहीं होगी, सफेद जामे नहीं होंगे, वो पुरानी पोशाक पहनी होंगे, पुराने अहद का हिस्सा होंगे, वो कभी भी शहर के अंदर दाखिल नहीं होंगे। शहर के अंदर दाखिल होने के लिए आपके पास कीमती रूहानी सफेद पोशाक का होना जरूरी है, जो यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखने के वसीला से नए ऐदनामा के अंदर हमें मिलती है। पुराने ऐदनामा में इसका तस्वुर नहीं था। यही वजह थी कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी मौत के बाद भी आलम अरवाह के अंदर गया, फिरदौस में गया, ताकि उन सब को रूहानी तौर से वो नई पोशाक दे और वो उसके साथ आसमान पर जा सके। हम एक तमसील और देखते हैं जो इसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जिसके अंदर बादशाह ज़ियाफत के अंदर बहुत से लोगों को जमा करता है और लिखा है कि
ایک شخص ایسا ملتا ہے جس کے پاس وہ پوشاک نہیں جو باقی ساروں نے پہنی ہوئی ہے, اور لکھا کہ بادشاہ اس شخص کو بلا کے پوچھتا کہ بھی تیری پوشاک کدھر ہے, تو نے وہ پوشاک کیوں نہیں پہنی؟ اور لکھا کہ بادشاہ اپنے خادموں کو کہتا کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینکو جہاں پہ رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. یعنی مقصد کیا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا کہ ہمارے پاس وہ پوشاک ہے یا نہیں جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملتی ہے. کیا ہم پرانی پوشاک کے ساتھ نہیں زندگی گزار رہے؟ کیا ہم یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں؟ کیا ہمارے جامے دھلے ہیں؟ کیا ہم ہر روز خدا یسوع مسیح کے خون سے اپنے آپ کو دھو رہے ہیں تاکہ ہماری پوشاک صاف رہے اور ایک دن ہمیں اس کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور حاصل ہو, ہم ایک دن اس کے سامنے جا سکیں, ہم ان دروازوں سے داخل ہو سکیں جو کہ شہر کو جاتے ہیں, جو کہ بادشاہت کو ظاہر کرتے ہیں. یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم خدا یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے لہو سے دھل کر نئی پوشاک پہن لیتے ہیں. تو یہاں پر خدا یسوع مسیح یوحنا کے شاگردوں کو بھی نئی پوشاک کی آفر کرتا ہے کہ پرانی پوشاک چھوڑ دو, نئی پوشاک پہنو تاکہ بادشاہت کے اندر داخل ہو سکو. اور تیسری ہی تمثیل جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے نئی میں جو ہے وہ پرانی مشکوں میں اگر ڈالیں تو مشکیں کیا ہوتی ہیں جی؟ پھٹ جاتی ہیں. اب ہوتا یہ تھا کہ نئی میں جس کو تازی میں یا ینگ وائن بولتے ہیں, وہ جب بناتے تھے یہودی قوم یا اس زمانے کے اندر تو اس کے ساتھ ہی وہ چمڑے کی مشکیں بناتے تھے, اور ان مشکوں کے اندر اس تازی میں کو نئی میں کو ڈال دیتے تھے اور ان کو سی کے کشید کرنے کے لیے دبا دیا کرتے تھے. اور جیسے جیسے وہ میں پرانی ہوتی تھی یہ مشکیں بھی پرانی ہوتی چلی جاتی تھیں. یعنی مشکوں کی اور میں کی عمر ایک تھی. یعنی اگر میں 20 سال پرانی ہے تو مشک بھی 20 سال پرانی ہوگی. اور پھر جب وہ اپنے مقررہ وقت کے اوپر اس میں کو نکالتے اور اس میں کو استعمال کرتے اور جو مشک خالی ہو جاتی اس مشک کو پھینک دیتے, وہ مشک دوبارہ استعمال میں نہیں لاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس کی طاقت ختم ہو چکی ہوتی تھی. اور اگر کوئی نا تجربہ کار شخص جو اس بات کا تجربہ نہیں رکھتا تھا کہ یہ پرانی مشق کو میں استعمال کر سکتا ہوں, یعنی اگر وہ نئی تازی میں کو اس پرانی مشق کے اندر ڈالتا تو وہ مشق جو تھی بے شک وہ چمڑے کی تھی لیکن وہ پھٹ جاتی تھی کیونکہ اس کی طاقت ختم ہو چکی ہوتی تھی, کیونکہ وہ پہلے ہی 10 سال 5 سال 2 سال ان کے حساب سے جتنا ٹائم انہوں نے اس کو دبا کے رکھا ہوتا تھا یا کشید کی ہوتی تھی وہ میں کے ساتھ پرانی ہو چکی ہوتی تھی. اس لیے اب اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے اندر ایک نئی میں کو لے کے اس کو کشید کر سکے. اب خدا یسوع مسیح اس میں بتانا کیا چاہتا ہے؟ یسوع مسیح بتانا یہ چاہتا ہے کہ پرانا عہد نامہ جو ہے اس کی بے شمار باتیں جو تم سنتے آ رہے ہو اور کرتے آ رہے ہو وہ ان کا اختتام ہو گیا ہے. اب میرے بعد ایک نئی زندگی ہے, نیا عہد نامہ. میں نے شروع بتایا کہ یہ نئے عہد نامہ اور پرانے عہد نامہ کی تقسیم یسوع مسیح بتا رہا ہے. یسوع مسیح کہنا چاہتا تھا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو سنو. اسی لیے اگر آپ اناجیل اربع کو پڑھیں 4 انجیلوں میں جگہ جگہ خدا یسوع مسیح نے ایک بات بولی ہے, تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا مگر میں تم سے یہ کہتا ہوں. یہ بات پڑھی ہے نا, جگہ جگہ لکھی ہوئی. خدا یسوع مسیح کہتا تم سن چکے ہو, اگلوں سے یہ کہا گیا تھا, تمہارے باپ دادا کو یہ کہا گیا تھا مگر میں تم سے یہ کہتا ہوں. خدا یسوع مسیح الٹیمیٹلی یہودی قوم کو, اپنے شاگردوں کو, یوحنا کے شاگردوں کو ایک بات بتانا چاہ رہا تھا, جو پرانی باتیں ہیں ان کو چھوڑ دو, جو کچھ میں کہتا ہوں. اور بہت جگہ خدا نے اس میں بولا میں تم سے سچ کہتا ہوں. اگر آپ بائبل مقدس کی سٹڈی کریں, جتنے نبی گزرے ہیں, جتنے بادشاہ, جتنے پیغمبر گزرے ہیں, کبھی کسی شخص نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں. اس بات کو صرف اور صرف یسوع مسیح نے کہا ہے. یسوع مسیح کے سوا کبھی کسی نے یہ بات نہیں بولی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ راہ, حق اور زندگی صرف اور صرف زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. اسی لیے اس کے پاس یہ اختیار تھا یہ بات کہنے کا کہ میں جو کچھ تمہیں کہتا ہوں اس کو سنو. اور وہ یہاں پر ان تینوں تمثیلوں کے اندر پرانے عہد نامہ کی اور نئے عہد نامہ کی تقسیم ہمیں دے رہا ہے کہ نیا عہد نامہ کیا ہے جو میرے وسیلہ سے ہے, اور پرانا عہد نامہ وہ تھا جو نبیوں کی معرفت میں بتایا گیا. اچھا, ایسا نہیں تھا, اس بات کو غور سن, ایسا نہیں تھا کہ خدا یسوع مسیح پرانے عہد نامہ کے خلاف تھا. خدا یسوع مسیح نے پرانے عہد نامہ کے بارے میں بولا کہ میں شریعت کو موقوف کرنے بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. اور پہلی بات بتاؤں, جو روزے کی ہم بات کر رہے تھے, یہ مت سوچے کہ اب ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یسوع مسیح نے ان کو تمثیل میں سمجھایا ہے
کہ جس پرپس کے لیے تم روزہ رکھتے ہو اس پرپس کو پورا کرنے کے لیے وہ خدا زمین پر تمہارے سامنے موجود ہے. روزہ نہ رکھو, ڈائریکٹ مجھ سے بات کرو. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یسوع مسیح نے روزے سے منع کیا. خدا یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز 40 دن کے روزے سے کیا تھا. روزہ آج بھی ایماندار کو رکھنے کی ضرورت ہے. اس تمثیل کا مطلب میں نے آپ کو بیان کیا, خدا یسوع مسیح کیا بتانا چاہ رہا ہے. اس لیے کسی بات کو غلط نہیں لینا. آج بھی ایماندار کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے, اور ایماندار جب روزہ رکھتا ہے تو واقعی خداوند اس کی ریزن کیا ہے. جب آپ اپنے بدن کو دکھ دے رہے ہیں تو آپ کی دعا کی جو تاثیر کہہ لیں یا اس کی جو سپیڈ کہہ لیں یا جو اس کی افادیت ہے وہ بدل جاتی ہے, کیونکہ آپ نے اب صرف خالی دعا نہیں کر رہے بلکہ اپنے جسم کو دکھ دے کے دعا کر رہے ہیں. خدا آپ کی دعا کو سنتا ہے. اس لیے روزہ آج بھی رکھنے کی ضرورت ہے. پرانا عہد نامہ کی بہت ساری باتیں ہمیں آج بھی ماننے کی ضرورت ہے, مگر پرانے عہد نامہ کی صرف ایک بات ہمیں نہیں ماننی ہے, وہ کیا ہے؟ قربانیاں, جو کہ یسوع مسیح کے اوپر آ کے ختم ہو چکی ہیں. باقی 10 احکام آج بھی امپلیمنٹ ہوتے ہیں. خداوند اپنے خدا کو ایک مان, آج بھی ہم خداوند کو مانتے ہیں. تو چوری نہ کرنا, زنا نہ کرنا, جھوٹی گواہی نہ دینا, اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنا, یہ سارے کے سارے قوانین آج بھی ہم مانتے ہیں. مگر صرف بات یہ جاننے والی کہ ہمیں اپنی پرانی رسموں کو, پرانی باتوں کو, مذہبی پن کو چھوڑ کے ہمیں روحانیت کے اندر آنا. ہمیں مذہبی نہیں رہنا. خداوند یسوع مسیح کا یہی فوکس تھا کہ مذہبی مت بنو. جس طرح پرانے عہد میں لوگ مذہبی تھے, روح کی شریعت پہ چلو جو کہ آزادی کا روح ہے. روح کی شریعت کیا ہے؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے پاس, آپ کو پتا ہے پرانے عہد نامہ کے اندر ہیکل کے اندر یوں عبادت نہیں ہو سکتی تھی. ایک علیحدہ جگہ تھی جہاں پر سردار کائن سال میں ایک بار انسان کے گناہوں کی خاطر جاتا تھا. آج آپ یہاں بیٹھے ڈائریکٹ خدا باپ سے بات کرتے ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح موجود ہے, روح القدس موجود ہے. اسی لیے یسوع مسیح کی قربانی کے سوا آج بھی پرانے عہد نامہ کی ساری باتیں ہم پہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پرانا عہد نامہ اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے, ورنہ پرانا عہد نامہ نکال دیا جاتا. بائبل میں پرانا اور نیا دونوں عہد نامے ہیں کہ ہم دونوں کے اوپر عمل کر سکیں. مگر خداوند یسوع مسیح نے یہ جو تقسیم کی ہے یہ اس لیے کی ہے تاکہ ان باتوں کے مطلب سمجھے جائیں کہ آج خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتانے کی کوشش کی جو کچھ یہ کرتے آئے ہیں ان کی اب ضرورت نہیں, میں موجود ہوں تمہارے پاس. ان چیزوں کے اوپر عمل کرو اور تم برکت پاؤ گے. تو میرا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جتنی تمثیلیں ہیں ان کے اندر خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ایک گہرا جو ہے وہ سبق دیا ہے. جب ہم اس کو سمجھتے ہیں تو اس کے وسیلہ سے ہم لوگ برکت پاتے ہیں. اور پھر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کچھ کام ایسے کرتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے کیے ہوئے ہیں, ہم ان کے نقش قدم پر چلیں تو چلنا چاہیے. میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا کہ میرے والدین جو تھے وہ ان کو میں نے کئی سال صبح 4 بجے اٹھ کے دعا کرتے دیکھا. تو جب میں نیا خدا میں آیا تو میں نے بھی کوشش کی, لیکن میں نے 10 منٹ بیٹھ رہا ہوں, مجھے نیند آ جانی, بیٹھے ہی نہیں جاتا تھا. پھر جب میں صحیح طور سے خدا میں آیا تو پھر میں نے کوشش کی, میں پھر نہیں بیٹھ سکا. 4 بجے اٹھ کے دعا نہیں کی جا سکتی مجھ سے. اس کی ریزن کیا تھی؟ والدین کے پاس موبائل فون نہیں تھے, انٹرنیٹ نہیں تھا. وہ لوگ 8 بجے رات کو سو جاتے تھے. آج کا انسان تو میرے خیال 2 بجے تو وہ ایکٹیو ہوتا ہے چیزوں کے اندر, بے شک اس نے صبح آفس جانا ہو. لیکن خدا کے پاک روح نے مجھے کیا بات سکھائی, اس نے بولا کہ جو تیرے ماں باپ کرتے ہیں وہ انہوں نے اچھا کام کیا. تجھے جب تیری آنکھ کھل جائے رات کو, چاہے وہ 3 بجے کھلی ہے, تو اٹھ کے بیٹھ کے دعا کر. اور میں نے اس بات کی روٹین چیک کی, جب میں خدا نے مجھے اگر اٹھا لیا تو شاید میں 3 گھنٹے دعا کر رہا ہوں, مجھے کو پتہ ہی نہیں 3 گھنٹے کیسے گزر گیا. اور اگر خدا کی طرف سے نہیں اٹھایا گیا تو 10 منٹ بیٹھا ہوں دعا نہیں سے 10 منٹ میں سو گیا دوبارہ. تو بات یہ کیا کہ ہم ان پرانی چیزوں کو فالو نہ کریں. اگر میرا باپ 4 بجے میں بھی 4 بجے, ممکن ہے آپ صبح 10 بجے اٹھ کے دعا کریں, خدا آپ کی دعا پھر بھی سنے گا. ہمیں ان رسموں سے, ان باتوں سے نکلنا ہے جو کہ ہمیں مذہبی پن کی طرف لے کے جاتی ہیں. بہت سارے میں نے دیکھا لوگوں یہ کہتے ہیں کہ جی صبح 4 بجے اٹھ کے دعا کرو. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمیں صبح 4 بجے اٹھ کے دعا کرنی چاہیے, بڑی اچھی بات ہے. 6 بجے اٹھ کے دعا کریں گے پھر بھی دعا پوری ہوگی. اگر آپ صبح 10 بجے بھی اٹھ کے کریں گے, دل سے دعا کریں گے, دعا پھر بھی پوری ہوگی. یاد رکھیں 4 بجے اٹھ کے دعا کرنے کا پرپس کچھ ہو رہا ہے, وہ ایک لمبی تفصیل ہے, میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کیوں 4 بجے اٹھ کے لوگ دعا کرتے تھے. اور کلام مقدس کے اندر بھی اس بات کی اہمیت کو بتایا گیا ہے. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا کہ وہ پوری رات دعا کیا کرتا تھا. اور رات کو دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے, اور ایسا نہیں کہ دن میں دعا کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. میں آپ کی توجہ کس بات پر لگانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمیں بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں مذہبی ہو جاتے ہیں. خداوند چاہتا ہے کہ ہم مذہبی نہ, ہم روحانی طور پہ بیدار رہیں.
ممکن ہے کہ آپ شاید صبح 4 بجے بھی نہیں اٹھے, آپ نے 10 بجے بھی نہیں اٹھے, آپ 12 بجے بھی نہیں اٹھے, لیکن آپ جب اٹھ گئے ہیں تب آپ کنیکٹڈ ہیں اسپرٹ کے ساتھ. آپ چلتے پھرتے ڈرائیو کرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں, آپ آفس میں بیٹھے دعا کر رہے ہیں, آپ اپنے گھر میں بیٹھے دعا کر رہے ہیں, کھانا کھاتے وقت دعا کر رہے ہیں. آپ کا ریلیشن, آپ کا رشتہ, آپ کا رابطہ پاک روح کے ساتھ جڑ گیا ہے. خداوند یہ چاہتا ہے, بجائے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں یا 3 وقت کی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد ہم سارا ٹائم جو ہے وہ خدا کے ساتھ نہ گزاریں. خداوند یہ چاہتا کہ ہم ہر لمحہ, ہر گھڑی, جاگتے سوتے چلتے پھرتے ہمارا رابطہ اس کے ساتھ ہو. ہم مذہبی پن سے دعا کر کے واپس آ جانا یہ مذہبی پن ہے, لیکن مسلسل دعا میں رہنا, چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, یہ روحانی پن ہے. خداوند چاہتا کہ ہم روحانی طور سے روحانی چیزوں کی تلاش میں رہیں, ہم روحانی شریعت پہ عمل کریں, نہ کہ ہم مذہبی پن یعنی 3 وقت دعا کی اور باقی سارے کام ہم الٹے کرتے رہیں. نہیں, ایسا نہیں کرنا. ہمیں ہر وقت روح القدس کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے, چاہے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں. آپ اس بات کا تجربہ کریں, ایکسپیرینس کر کے دیکھیں, آپ اپنی لائف کو اتنا لائٹ محسوس کریں گے آپ سوچ نہیں سکتے. جب آپ ہر وقت کنیکٹڈ رہیں گے پاک روح کے ساتھ, آپ فیل کریں گے خداوند کی پریزنس کو, آپ فیل کریں گے خداوند کی حضوری کو اپنے دل میں, اپنے ذہن میں. آپ فیل کریں گے اپنے ہر کام میں پاک روح کی شمولیت کو. آپ فیل کریں گے کہ آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں اس میں خداوند شامل ہے. آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے خدا کا پاک روح آپ کے ساتھ ہوگا. آپ کے ڈیسیژنز کے اندر, آپ کے فیصلوں میں, آپ کے کاموں میں پاک روح شامل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اب آپ صرف 10 منٹ کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے صبح 4 بجے اٹھ کے دعا نہیں کر رہے ہیں, آپ 24/7 دعا کے اندر ہیں. ایک روحانی عالم کے اندر آپ چل رہے ہیں. خداوند یہ چاہتا ہے. خداوند یہ نہیں چاہتا کہ ہم مذہبی رہیں, وہ چاہتا کہ ہم روحانی بن جائیں. ہیلیلویا. کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا روح اس جگہ پر موجود ہے, اور کتنے لوگ روح کی ہدایت سے چلنا چاہتے ہیں؟ آئے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں, میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. ہیلیلویا. پریز جیسس. ہیلیلویا. ریباسا کھلا باسی شندے رے بے بیسی. ہیلیلویا. ہیلیلویا. پریز جیسس. رچرڈ. ہیلیلویا. سب دعا کرنی شروع کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ چند لمحوں کے لیے سب اپنے لبوں کھولیں گے, خداوند کو بولیں گے خداوند آج میری زندگی کا مذہبی پن جاتا رہے. آج سے اے خداوند تو مجھے روح میں چلنا سکھا, روح کی ہدایت سے چلنا سکھا. اے خداوند میں آج سے مذہب سے نکل کے روحانیت میں داخل ہو جاؤں. اے خداوند میرا رابطہ تجھ سے جڑ جائے. اے خداوند میں چلتا پھرتا تیرے سے بات کروں. خداوند تو ہمیشہ میری دعا کو سنے. خداوند میں تجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤں. میں چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا صرف تیرے ظہور کا آرزو مند رہوں. خداوند میری زندگی میں تیرا پاک روح کام کرے. دعا کرنی شروع کریں گے. ہیلیلویا. 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 پریز جیسس. ہیلیلویا. 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 خداوند ہمارے آسمانی باپ, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تو نے ہمیں مذہب نہیں بلکہ ہمیں اپنے بیٹے کا روح دیا ہے. تو نے ہمیں غلامی سے چھڑا کے آزادی میں داخل کیا ہے. تو نے ہمیں آزاد کیا ہے. تو نے ہمیں موت سے چھڑایا ہے, زندگی میں داخل کیا ہے. تو نے ہم پر فضل کیا ہے تاکہ اے خداوند ہم دنیا کی شریعت سے نکل کے روح کی شریعت میں داخل ہو سکیں. تیرا خادم ہوتا ہوا اے خداوند ہر ایک شخص کے لیے, ہر ایک بھائی کے لیے, ہر ایک بہن کے لیے تیرا فضل چاہتا ہوں, اور چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی کے بندھن ٹوٹیں. تیرے کلام کی آگ ان کے ذہنوں میں, دلوں میں بھڑکے, تاکہ اے خداوند یہ روحانی بن جائیں, یہ جسمانی نہ رہے بلکہ تیرے روح کی رہنمائی سے زندگی گزاریں. اور تیرا پاک روح ہمیشہ ان کے ذہنوں میں, ان کے دلوں میں, ان کی سوچوں میں سرایت کرے. یہ تیرے پاک روح کی رہنمائی سے اپنی زندگی کا ہر کام کر سکے. یہ تجھ سے کمیونیکیٹ کرنا سیکھے اے خداوند. ان کے دلوں کو کھول, ذہنوں کو کھول, تاکہ تیرے کلام سے بھر کر تجھ میں اے خداوند ترقی کریں. یہ ہر لمحہ اے خداوند تجھ سے بات چیت کرنے والے ہوں, اور یہ ہر لمحہ تجھے اپنے ساتھ پائیں. ان کے دلوں کو چھو, ان کے ذہنوں کو چھو. کلام کا جو بیج بویا گیا خداوند یہ 100 گنا پھل لے کے آئے, اور اس کلام کے وسیلہ سے آج اے خداوند ان کی زندگیاں تبدیل ہوں. تیرا خادم ہوتا ہوا ان سب کے لیے سلامتی اور برکت کی دعا کرتا ہوں.
اور چاہتا ہوں کہ خداوند تیرا روح تیرا مسا ان سب پر ٹھہر جائے اور یہ تیرے روح کی رہنمائی سے اپنے کام کریں اور تیرے نام کو جلال دے سکیں. تیرا خادم ہوتا ہوا ان کے لیے سلامتی اور برکت کی دعا کرتا ہوں, یسوع کے نام سے مانگتے ہیں اور پا لیتا ہوں. خدا ہم سب کو برکت دے جی. हालेलुया. अब हम हदिये के लिए एक गीत गाएंगे. یہ بھائی ریچرڈ کے ساتھ مل کے ہم گیت گائیں گے جی. तुम दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा. Hallelujah. Praise. جو تھوڑے میں دیانتدار ہے اس کی نعمتوں میں وفادار ہے. نالاچاری سے دے وفاداری سے دے دینا دل سے مبارک ہے. نالاچاری سے دے وفاداری سے دے دینا دل سے مبارک ہے. تم دیا کرو تمہیں دیا جائے دینا لینے سے مبارک ہے. ہم راز مسرت جان گئے دینا لینے سے مبارک ہے. جو اس کے دیے میں سے دیتے ہیں کثرت کی برکت لیتے ہیں. جو اس کے دیے میں سے دیتے ہیں کثرت کی برکت لیتے ہیں. ایسا دیا کرو اسے دیا کرو دینا خوشی سے مبارک ہے. ایسا دیا کرو اسے دیا کرو دینا خوشی سے مبارک ہے. ہم راز مسرت جان گئے دینا لینے سے مبارک ہے. تم دیا کرو تم دیا کرو تمہیں دیا جائے دینا لینے سے مبارک ہے. ہم راز مسرت ہم راز مسرت جان گئے دینا لینے سے مبارک ہے. وہ دیکھتا ہے دینا دینا وہ دیکھتا ہے دینا تیرا کبھی بھولے نہیں دینا تیرا. وہ دیکھتا ہے دینا تیرا کبھی بھولے نہیں دینا تیرا. جافشانی سے دے شادمانی سے دے دینا دل سے مبارک ہے. جافشانی سے دے شادمانی سے دے دینا دل سے مبارک ہے. ہم راز مسرت ہم راز مسرت جان گئے دینا لینے سے مبارک ہے. تم دیا کرو تم دیا کرو تمہیں دیا
हम राज़े मुसरत जान गए, देना लेने से मुबारक है, देना लेने से मुबारक है, देना लेने से मुबारक है। हालेलुया, प्रेज जीसस। लेना देने से मुबारक है। मेरा ईमान है, मैंने पिछले से पिछले हफ्ते जो रूहानी कारोबार के बारे में बताया, वो कारोबार बड़ा ही बाबरकत कारोबार है जब हम खुदा को देते हैं और उसकी बरकतों को हासिल करते हैं। प्रेज गॉड। हम दुआ करेंगे। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि तू यहाँ पर मौजूद है। तेरे लोग, तेरे बेटे और बेटियाँ खुदावंद दिल से खुश हैं क्योंकि उनका बाप रूहुल कुदस और यीशु तीनों इस जगह पर मौजूद हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद और इस बात पर ईमान रखते हैं कि जब हम तेरे हजूर में आ जाते हैं तो हम अपनी मुसीबतों से, परेशानियों से, बीमारियों से छुटकारा पाते हैं और ऐ खुदावंद तेरे जलाल में दाखिल होकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा खादम होता हुआ खुदावंद सब बातों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, पूरी मैनेजमेंट के लिए, पूरी कलीसिया के लिए, साजिंदों के लिए, क्वायर के लिए, लीड करने वाले बुजुर्ग के लिए, अपने घराने के लिए, सारे कलीसिया के घरानों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और चाहते हैं कि तेरा हाथ इस कलीसिया पे बढ़ा रहे। खुदाउन ये कलीसिया दिन ब दिन तरक्की करे, रूहानी तौर से भी और जिस्मानी तौर से भी। और खुदाउन इस कलीसिया में कोई रहा हुआ मालूम ना हो, बल्कि हर एक शख्स अबलीस के खिलाफ एक ज़बरदस्त तीर के तौर पर इस्तेमाल हो, जो कि अबलीस की सारे मंसूबों को तबाह बर्बाद करने का वसीला बन जाए। और हम ये जानते हैं कि ये उस वक्त मुमकिन है जब हर शख्स तेरे कलाम से भरा हुआ होगा और तेरे कलाम की कुव्वत उसके अंदर से निकलेगी और खुदावंद तेरा कलाम उसमें जड़ पकड़ेगा। तेरा खादम होता हुआ पूरी कलीसिया के लिए तेरी कलाम की बरकत चाहता हूँ। जो कुछ ये सुनते हैं खुदावंद उसके ऊपर अमल करने वाले हों, ये महज सुनने वाले ना हों बल्कि उसके ऊपर अमल करने वाले हों और हमेशा तेरे कलाम की रोशनी में चलने वाले हों। तेरा कलाम हमेशा इनके कदमों के लिए चराग, उनके राह के लिए रोशनी बन जाए, ताकि ये हमेशा उसकी रोशनी में चलते चलते आसमान की बादशाह तक पहुंच सकें। तेरा खादम होता हुआ इन सब के लिए तेरी सलामती और तेरी बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदा हम भाई मुनव्वर की बेटी को तेरे पाक हाथों में देते हैं, जिसका वॉलेट गुम गया है खुदाउन, जिसके अंदर है खुदाउन उसके सारे कागजात थे। ऐ खुदाउन हम ये जानते हैं कि जब कभी ऐ खुदाउन हमारे ऊपर अबलीस हमला करता है किसी भी तौर से, तो ऐ खुदाउन उस हमले को बचाने की तो कुदरत और कुव्वत रखता है। खुदाउन वो वॉलेट जहाँ कहीं भी है अपनी बच्ची की मदद कर ताकि वो उस जगह तक पहुँच सके, और अगर किसी शख्स को मिल जाता है तो उसके दिल में रहम और तरस डाल ताकि ऐ खुदाउन वो उसकी बेटी को राबता करे और उसका वॉलेट उसको वापस दे और उसकी ऐ खुदाउन सारी चीज़ें महफूज रहें। हम भाई सुहेल को जो कि पाकिस्तान जा रहा है खुदाउन तेरे पाक हाथों में देते हैं, उसके लिए सलामती को क्लेम करते हैं, वो सलामती से पाकिस्तान जाए, सलामती से वापस आए और हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदाउन इस हदिये को तेरे पाक हाथों में देते हैं जो तेरे लोगों ने तेरे दिलों में तुझे वापस लौटाया। खुदाउन उसकी बरकत उनकी सबकी ज़िंदगी में नाजिल हो और खुदाउन जो बीज इन्होंने बोया खुदाउन वो 100 गुना फल लेके आए और इस बीज के वसीला से खुदाउन ये रूहानी जिस्मानी तौर से प्रोटेक्ट की जाएँ, इनके ख़ानदान प्रोटेक्ट किए जाएँ, इनकी जिस्मानी सेहत प्रोटेक्ट की जाए, इनकी औलाद प्रोटेक्ट की जाए, इनके रोज़गार प्रोटेक्ट किए जाएं और हर तौर से अबलीस के मंसूबे फेल हों और ये तरक्की करें, तुझ में ताकतवर हों, तेरे नाम को जलाल दे सकें। तेरा खादम तो इस बीच को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से बरकत देते हैं। जैसे सलामती से हम आए थे सलामती से वापस जाएं, दोबारा मिले और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। हम खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। जी हमारे पास कुछ अब हमारे खुदा ने सुमसी का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत हाज़िर जमात के साथ, कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक इसी तरह होती रहे। थैंक यू वेरी मच जी। खुदा ने सबको बरकत दे। भाई मुनव्वर पीछे खड़े हैं, प्लीज़ ज़रूर कंट्रीब्यूट करें जो भी खुदा का पाकरू आपके दिल में डालता है खुदा के घर की चीज़ों के लिए। आप ज़रूर भाई मुनव्वर को जो है वो अपना हदिया दे के जाएँ। गॉड ब्लेस यू।